آج امریکی قونصلیٹ بالآخر اس بات پر مان گئی ہے کہ وہ انیجا کو اپنے ساتھ لے جائے گی، یعنی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کا ویزا کی ڈوریشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کو واپس جانا ہے۔ تو اس طرح سے جو پچھلے 2 ماہ سے ایک ہیجان موجود تھا اور ایک سٹوری پہ سٹوری، کہانی پہ کہانی چلی آ رہی تھی اور چل رہی تھی کہ پاکستانی لڑکے نے دھوکہ دے دیا، اور یہ بھی خبر نکل کر آئی کچھ یوٹیوبرز نے، جس کو میں حیران اس بات پر ہوں کہ امریکنز ویب سائٹس نے بھی کوٹ کیا کہ دونوں کی شادی ہو چکی تھی، یعنی ایک ایسا نکاح کرایا گیا تھا جو آن لائن بیسس پر تھا۔ یہ ایک خود ساختہ کہانی تھی جو گھڑی گئی تاکہ یہاں پر رہا جا سکے۔ ہاں، اس خاتون کو کچھ ذہنی پیچیدگیوں کا سامنا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آپ نے سنا ہوگا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور خمیر کہاں کا تھا؟ امریکہ کا، اور امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اس خاتون کو جو کہ آئی تھی 19 سالہ عاشق سے شادی کرنے کے لیے، نڈال احمد میمن سے۔ اور یہ جو اینڈریو صاحبہ تھیں، جو بھی ان کا نام ہے، یہ آئی تھیں تو ایک ہلہ مچا تھا اور ایک شور مچا، جس پہ بہت ساری این جی اوز، گورنمنٹس بھی آئیں۔ لیکن کل ایک اور شور مچ گیا کہ یہ حاملہ خاتون ہے، اور اس کے بعد جناح ہاسپٹل کراچی والوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ سب ایک دوسرے سے اتنا، جو عینی شاہد ہے وہاں کے، وہ کہہ رہے تھے ایسی دوڑ لگی تھی کہ ایک دوسرے سے ٹکرے کھا رہے تھے کہ یہ اس کے پیٹ میں آخر بچہ کس کا ہے، اور کیا یہ بچہ ہے بھی یا نہیں بھی۔ تو لہٰذا وہ تمام ٹیسٹ جو ایک حاملہ خاتون کے کرائے جاتے ہیں، اس خاتون کے بھی کرائے گئے۔ انیجا کے جب یہ ٹیسٹ ہوئے، جس میں الٹرا ساؤنڈ بھی شامل تھا، سی ٹی اسکین بھی شامل تھا، اور کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی شامل تھے، تو یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ اس کا یہ دعویٰ کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو کہ پاکستانی نیشنل ہوگا، غلط ثابت ہو گیا۔ اور یہ اس کی ایک اور چال تھی اپنے سٹے کو لانگ کرنے کے لیے، تاکہ یہاں پر رہا جا سکے۔ ہاں، ایک چیز اور واضح ہوئی کہ یہ خاتون جو ہیں خون کی کمی کا شکار ہیں، لہٰذا ان کا ٹیسٹ کیا گیا، خون کے لیے میچنگ کی گئی، اور ان کو خون کی ایک بوتل بھی لگائی گئی۔ لیکن اس سے پہلے امریکی قونصلیٹ کو اعتماد میں لیا گیا کہ ان کو جو خون لگایا جا رہا ہے وہ کسی صحت مند انسان کا ہے، کسی نشئی کا نہیں ہے، تاکہ ان کی صحت کو مزید بحال کیا جائے۔ ان کو ایک سائیکائٹرسٹ بھی دے دیا گیا ہے جو بیٹھ کر ان کی کچھ دیر کے لیے کونسلنگ کرے گا۔ لیکن آج امریکی قونصلیٹ بالآخر اس بات پر مان گئی ہے کہ وہ انیجا کو اپنے ساتھ لے جائے گی، یعنی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کا ویزا کی ڈوریشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کو واپس جانا ہے۔ تو اس طرح سے جو پچھلے 2 ماہ سے ایک ہیجان موجود تھا اور ایک سٹوری پہ سٹوری، کہانی پہ کہانی چلی آ رہی تھی اور چل رہی تھی کہ پاکستانی لڑکے نے دھوکہ دے دیا، انیجا اینڈریو جو ہے وہ وہاں امریکہ سے آ گئیں کہ نکالو میرا شوہر کہاں ہے، اور یہ بھی خبر نکل کر آئی کچھ یوٹیوبرز نے، جس کو میں حیران اس بات پر ہوں کہ امریکنز ویب سائٹس نے بھی کوٹ کیا کہ دونوں کی شادی ہو چکی تھی، یعنی ایک ایسا نکاح کرایا گیا تھا جو آن لائن بیسس پر تھا۔ ایک طرف انیجا بیٹھی، اس نے اسلام قبول کیا، یہ یوٹیوبرز کہہ رہے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ پر اس کی غلط بیانی کا الزام نہ لگائیے گا، ویسے بھی ایکٹ آ چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا جو میں نے امریکی اخبارات میں پڑھا کہ ان کا آن لائن نکاح ہوا تھا، اور احمد جو ہیں میمن، نڈال احمد میمن جن کا نام ہے، وہ اب اس کے شوہر ہیں۔ لیکن لڑکے والوں کی طرف سے ایسا کوئی، اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف ایک یوٹیوبر کا دعویٰ تھا جس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ بات غلط نکلی کہ نہ کمپیوٹر پہ کسی نے اسلام قبول کیا اسکرین پر دیکھتے ہوئے، نہ کوئی نکاح ہوا، نہ کوئی مولوی اس میں انوالو تھا۔ یہ ایک خود ساختہ کہانی تھی جو گھڑی گئی تاکہ یہاں پر رہا جا سکے۔ ہاں، اس خاتون کو کچھ ذہنی پیچیدگیوں کا سامنا رہا ہے، کیونکہ 33 سال کی عمر سے پہلے ہی بچوں کو سنبھالنا، پھر شوہر سے علیحدگی۔ ویسے وہاں شوہر جو ہے نہ بھی ہو تو جو بچوں کا باپ ہے، اس کو دبے لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں، بچے کا جو باپ ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کوئی بندہ سامنے بھی نہیں آیا۔ ہاں، اس کے بیٹے کا ایک بیان ضرور سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ بولپت کی بیماری ہے، اس کو دماغی خلفشار جو اس کو ہم بول سکتے ہیں،
وہ ہے, اور اسی لیے سائیکیٹرسٹ بٹھایا گیا ہے. لیکن ایک دفعہ تو جناح ہاسپٹل والوں کی یہ بات سن کر دوڑے لگ گئی کہ خاتون حاملہ ہے, اور اگر واقعی ایسا ہوتا تو لینے کے دینے پڑ جانے تھے, کیونکہ ایک حاملہ خاتون کو نہ آپ ہاسپٹل سے نکال سکتے ہیں نہ آپ اس کو گھر بھجوا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ آج ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا, اور ڈسچارج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو امریکی قونصلیٹ کے حوالے بھی کر دیا گیا, جو اب ان کی نہ صرف کچھ دیر کے لیے تیمارداری کریں گے بلکہ ان کی واپسی کی راہ بھی ہموار کریں گے. یعنی ان کے لیے ایئر ٹکٹس بھی بک کریں گے, اور ان کے اس بات پر قائل کریں گے کہ پاکستان کے لیے ان کا وزٹ ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور اب وہ یہاں پر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی ہیں, وگرنہ وہ جیل جا سکتی ہیں, گرفتار ہو سکتی ہیں. اور پاکستان کے قوانین جو ہیں وہ امریکیوں کے لیے خاص نہیں ہیں, لیکن کیونکہ اس میں امریکی قونصل خانہ پہلے دن سے ہی انوالو ہو گیا تھا. جب یہ خبر میڈیا پر فلیش اپ ہوئی تو اس کے بعد امریکی قونصل خانے نے کہا کہ آپ زبردستی ایک امریکی شہری کو جس کے پاس ویزا موجود ہے اور ویلڈ ویزا موجود ہے اس کو آپ شہر سے یا ملک سے باہر نہیں نکال سکتے. ایئر لائنز بھی سامنے آئی جنہوں نے کہا کسی مسافر کو زبردستی نہیں بٹھایا جا سکتا ہے, صرف مجرموں کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے, کرسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور پھر ان کو بٹھایا جاتا ہے. یہ زبردستی ہے. لیکن اگر آپ کسی عام شہری کو جس پر کوئی الزام نہ ہو, کوئی جرم ثابت نہ ہو, اس کو اگر بٹھائیں گے تو وہ جہاز میں ہلہ مچائے گا تو دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش کرے گا, اور اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں. تو اس لیے یہ قانون ہے کہ کسی کو زبردستی نہیں بٹھایا جاتا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ امریکن کونسل کے حوالے جب کیا جائے گا تو یہ خاتون جو ہیں ان کی کونسلنگ کی جائے گی تاکہ وہ راضی ہوں, اور ان کو بیک ٹو نیو یارک جہاز پر بٹھا دیا جائے. یعنی کراچی سے نیو یارک جو ہے ان کی فلائٹ جو ہے اس کو کر دیا جائے. ہاں, اب فلائٹ میں کوئی اور یوٹیوبر بیٹھ کر کوئی نئی کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ لائے, لیکن اب تک کے جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ جناح ہاسپٹل میں کون کون سے ٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد کون سا بلڈ لگا, اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیا گیا اس خاتون کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کے حاملہ ہونے کے بھی جو ہے اس بارے میں بھی, ان کے دعوے کے بارے میں بھی جو ہے جانچ کی گئی, ٹیسٹ کیے گئے, سی ٹی اسکین کیا گیا, الٹرا ساؤنڈ کیا گیا. لیکن جب کوئی شواہد نہ ملے تو اس بات کو کلیئر قرار دے دیا گیا کہ خاتون کو اب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا ہے. ایک اہم ذمہ داری تھی ہاسپٹل والوں کے پاس, کیونکہ یہ معاملہ میڈیا پر بہت فلیش اپ, خاص کر سوشل میڈیا پر بہت فلیش اپ ہو گیا تھا. پوری دنیا کے جو پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے اس پر ایسی من گھڑت سٹوریز جو ہیں وہ گھڑی کہ علمان الحفیظ والے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنا پڑیں گے. لیکن یہ بہت زبردست ہو گیا کہ خاتون جو ہیں نہ صرف صحت مند ہیں بلکہ امریکیوں کے حوالے ہیں. اب وہ جانیں اور امریکہ جانیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.